أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہاں سے سورۃ النحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نحل یہ مکی سورت ہے۔ سورہ نحل کا سورہ حجر سے ربط اور سورہ نحل کا خلاصہ یہ دیکھ لیں۔ سورۃ النحل کا جی سورہ نحل کا سورہ حجر سے ربط۔ سورہ حجر میں عذاب کی دھمکی تھی اور اس صورت میں وقوع عذاب کا بیان ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ سورہ نحل کا خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نفی شرک فی التصرف پر 6 دلائل عقلیہ، 2 دلائل وحی، 1 دلیل نقلی قائم ہے۔ دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی، خاتمے میں ہر 2 قسموں کی نفی پر دلیل نقلی اور دلیل وحی قائم ہے۔ علاوہ ازیں 3 بار دعوی توحید کا اعادہ، تخویفات، شکوجات اور ازالہ شبہات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ تمہید توحید بوعید، تمہید توحید بوعید۔ فرماتے ہیں اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ پہنچا خدا کا حکم۔ اتی امر اللہ ای قرب مجیئہ، قریب آ گیا، آ پہنچا امر اللہ اللہ کا حکم۔ پہلا دعویٰ نفی شرک فی التصرف، پہلا دعویٰ ہے، پہلا دعویٰ توحید نفی شرک فی التصرف کا بیان۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ پہنچا خدا کا حکم، فلا تستعجلوہ پس جلدی نہ کرو تم اس کے لیے۔ فلا تستعجلوہ فإنہ واقع لا محالۃ، تو جلدی نہ کرو کیونکہ لا محالہ واقع ہونا ہے، تو تم اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، دعوی توحید، دعوی توحید ہے۔ سبحانہ پاک ہے وہ ذات، وتعالی عما یشرکون اور بالاتر ہے عما یشرکون لوگوں کے شرک سے۔ فرماتے ہیں ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، دلیل وحی نمبر 1، دلیل وحی نمبر 1، ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے، اپنے حکم سے۔ تو روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا، ان انذروا، اچھا تفسیر برائے روح، اور وہ نا کہ بالروح من امرہ، تو یہ تفسیر برائے روح ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وہ یہ کہ خبردار کر دو لوگوں کو، کیا کر دو؟ خبردار کر دو لوگوں کو۔ ان انذروا ای اعلم الناس، لوگوں کو خبردار کر دو، کس بات سے؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون، دعوے کی جزء اول، دعوے کی جزء اول، کس بات سے؟ کہ انہ لا الہ الا انا فاتقون، خبردار کر دو لوگوں کو اس بات سے کہ یقیناً کوئی نہیں معبود مگر میں، یعنی اللہ پاک کی ذات۔ فاتقون ای فاتقونی، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والارض بالحق، دلیل عقلی نمبر 1 آفاقی، دلیل عقلی نمبر 1 اور دلیل عقلی آفاقی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، فرماتے ہیں اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق حکمت سے، حکمت کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، وہ بالاتر ہیں ان کے شرک سے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دلیل انفسی، یہاں سے دلیل انفسی ہے
फरमाते खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन, इसने बनाया इंसान को नुत्फ़े से, फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, फिर यकायक वही इंसान झगड़ने वाला है, मुबीन कुल्लम कुल्ला, खसीम झगड़ने वाला, मुबीन कुल्लम कुल्ला। ये दलील अनफुसी है तौहीद पर। वल अनआम खलक़हा, दलील अनआमी, यहाँ से दलील अनआमी फरमाते वल अनआम खलक़हा, और चौपायों को भी, तो चौपाई भी अल्लाह पाक की वहदानियत की दलील है ना। वल अनआम खलक़हा, और फरमाते हैं और चौपायों को भी, खलक़हा उसी ने पैदा किया, लकुम फीहा दिफ़्उन, तुम्हारे लिए क्या है उनमें सर्दी से बचाव का सामान है। लकुम फीहा दिफ़्उन, तुम्हारे लिए उनमें सर्दी से बचाव का सामान है। व मनाफ़िअ व मिन्हा ताकुलून, और भी बहुत फायदे हैं। व मिन्हा ताकुलून, और बाज़ जानवरों को खाते हो। तो वो मनाफ़े में जैसे दूध वगैरह, सवारी करना, ये और मनाफ़े है ना। तो लकुम फीहा दिफ़्उन, उनमें सर्दी से बचाव का सामान, असबाब गर्मी, समझ में आए? दिफ़ माने असबाब गर्मी, बात समझ में आ रही है? जैसे जानवर, बाज़ जानवरों की खालें होती हैं, तो उन जानवरों की खालों से जो है लिबास बनते हैं, मोटे लिबास बनते हैं, स्वेटर बनते हैं, जैकेटें बनती हैं, तो ये सर्दी से बचाव का सामान हो जाता है। और मनाफ़े, और भी मनाफ़े हैं, उनका दूध निकाल कर इस्तेमाल करना, और इसी तरीके से उन पर सवारी करना, ये सब के सब। वमिन्हा ताकुलून, और बाज़ जानवरों को खाते हो, ये तो बड़ा फ़ायदा है, उसको मुस्तकिल जिक्र किया। तो वमिन्हा ताकुलून, और बाज़ को तुम खाते हो। जैसे ऊँट है, गाय है, बकरी है, भैंस है, दुम्बा है। वलकुम फीहा जमालुनहीन तुरीहून व हीन तसरहून, और तुम्हारे लिए इनमें रौनक है, व आबरू है, उनमें तुम्हारे लिए क्या? वलकुम फीहा जमालुन, तुम्हारे लिए रौनक है इसमें, और आबरू है। कब? हीन तुरीहून व हीन तसरहून, जब शाम को चरा कर लाते हो, व हीन तसरहून, और जब सुबह को चराने ले जाते हो। तो ये बड़ा ही खूबसूरत मंजर भी होता है। एक साथ सारे जानवर जो है सुबह के वक्त चराने के लिए निकलते हैं, और जब शाम के वक्त सब के सब एक साथ आते हैं, बड़ा ही पुररौनक मंजर होता है। बात समझ में आ रही है? हीन तुरीहून व हीन तसरहून, जब शाम को चरा कर लाते हो, व हीन तसरहून, और जब सुबह को चराने ले जाते हो। व तहमिलु अथक़ालकुम इला बलदिन लम तकूनु बालिग़ीहि इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस व तहमिलु अथक़ालकुम, और उठा कर ले जाते हैं तुम्हारे बोझ, सिक़ल, और ले जाते हैं जानवर तुम्हारे बोझ उठाकर, इला बलदिन, ऐसे शहर तक, इला बलदिन, ऐसे शहर तक, कि लम तकूनु बालिग़ीहि, कि तुम नहीं पहुंच सकते थे वहां तक, इल्ला बिशिक़्क़िल अनफ़ुस, मगर मुशक्क़त के साथ, मगर जान की मुशक्क़त के साथ। उस जमाने में जाहिरी बात है, ट्रक वगैरह, गाड़ियां, लॉरियां, ये चीजें तो नहीं थी, जानवर ही सवारी के लिए और बारबरदारी के लिए इस्तेमाल होते थे। कुंडी लगा, जानवर ही इस्तेमाल होते थे। तो पैदल की मुशक्क़त से भी इंसान बच जाता है, और सामान का बोझ अपने ऊपर लादने से भी इंसान बच जाता है। तो ये तुम्हारा सामान उठा कर ले जाते हैं ऐसे शहर तक कि तुम नहीं पहुंच सकते थे उन तक, वहां तक, मगर जान की मुशक्क़त के साथ, नफ्स की मुशक्क़त के साथ। इन्न रब्बकुम लरऊफ़ुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता बड़ा शफीक मेहरबान है। वल खैल वल बिगाला, और इसी ने पैदा किए हैं घोड़े और खच्चर। समझ में आ रही है? तो गोया कि ये इसमें जिन्स है, उसी ने पैदा किए हैं। वल खैला खलक़ल खैला, उसी ने पैदा किए हैं घोड़े। वल बिगाला, तो ये बिगाल जो है ये बगल की जमा है, बगल कहते हैं खच्चर को, और खच्चर। वल हमीरा, ये हिमार की जमा है, और गधे। लितरकबूहा व ज़ीनता, के तुम इन पर क्या करो? सवारी करो, और जीनत के लिए भी, ताकि तुम इन पर क्या करो? सवारी करो। और ये यानी गोया के बाई से जीनत भी है। बात समझ में आ रही? खास तौर पर जैसे घोड़ा वगैरह हो गया, इंसान इस पर जब सवारी करता है तो बड़ी शान और शौकत नजर आती है। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, और वो पैदा करता है ऐसी चीजें जो तुम नहीं जानते। इससे मुराद नई ईजादात, नई ईजादात उस जमाने में नहीं थी। अब देखें, मोटर नहीं थी, ट्रक नहीं थे, जहाज नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी, बहरी जहाज नहीं थे, बड़े बड़े बहरी जहाज तो थे, इस अंदाज के नहीं थे। बात समझ में आ रही है?
تو یہ نئی ایجادات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا نا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ثمرہ دلائل بطور جملہ معترضہ، ثمرہ دلائل بطور جملہ معترضہ. فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچاتا ہے سیدھا راستہ. قصد السبیل کے معنی آتے ہیں سیدھے راستے کے، قصد السبیل کے معنی آتے ہیں سیدھے راستے میں. یہ اصل میں تھا السبیل القصد. یہ کیا تھا؟ السبیل القصد. یہ گویا کہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے اس کا ترجمہ؟ یعنی وہ راستہ جو سیدھا ہے، اللہ تک پہنچانے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عبارت کیسے ہوگی؟ السبیل القصد الموصول الی اللہ، السبیل القصد الموصول الی اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرماتے ہیں قصد السبیل، وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تک پہنچاتا ہے سیدھا راستہ. سمجھ میں آ رہی نا موصوف صفت؟ سمجھ گئے اس کی ترکیب؟ ومنہا جائر، اور بعض راستے ٹیڑے بھی ہیں. جائر مانے ٹیڑے، اور بعض راستے کیسے بھی ہیں؟ ٹیڑے بھی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ قصد السبیل کے نام سے. ومنہا جائر، بعض راستے ان میں سے ٹیڑے بھی ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر خدا چاہتا تو ہدایت کر دیتا تم سب کو. والذی انزل من السماء ماء، دلیل عقلی نمبر 2 نباتاتی، دلیل عقلی نمبر 2 نباتاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے دلیل انفسی گزری، دلیل انعامی گزری، یہ دلیل نباتاتی ہے. تو دلیل عقلی نمبر 2 اور یہ ہے دلیل نباتاتی. والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، لکم ای لنفعکم، تمہارے فائدے کے لیے، لکم ای لنفعکم، جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے فائدے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، کہ اسی سے پیتے ہو. ومنہ شجر، اور اسی سے درخت اگتے ہیں، اسی سے پینا بھی اسی سے ہے، اور اسی سے درخت بھی اگتے ہیں. فی تسیمون، جن میں تم جانوروں کو چراتے ہو. تو پانی ان چیزوں کے لیے گویا کہ سبب بن گیا. سمجھ میں؟ درخت اگتے ہیں تو درختوں کے اگنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. پانی سے ہی درخت سیراب ہوتے ہیں، پھر وہی درخت جو جانور چرتے ہیں. تو اس سب کے لیے سبب کیا ہوا ہے نا؟ پانی. آگے فرماتے ہیں ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. ينبت لكم، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے، به الزرع، تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے، کھیتی تمہارے لیے اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے سے. تو معلوم ہوا کہ جتنا سبزہ، کھیت، باغات، پھل، میوے، یہ سب کے سب اللہ پاک کی توحید پر کیا ہے؟ یہ بھی دلائل ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذکی کیفی مرحوم کا مشہور غالباً شعر ہے نا کہ ہر ایک ذرہ ہے مصروف یاد حق کیفی، ہر ایک ذرہ ہے مصروف یاد حق کیفی، وہ برگ ہو کہ شجر لا الہ الا اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ یمبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے کھیتی. برگ درختان سبز، در ورق ہوشیار، ہر ورق دفتر معرفت کردگار. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے کھیتی. والنخیل، اور کھجوریں، یہ والنخیل اور زیتون. والاعناب، نہیں، وہ اگاتا ہے وہ تمہارے لیے الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل. اب اس میں ہر قسم کے پھل آ گئے، ان کا بطور خاص ذکر کیا، اور آگے ومن کل الثمرات یہ عموم ہے. تو اگاتا ہے وہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے، پانی کے ذریعے سے کھیتی کو، زیتون کو، کھجوروں کو، انگوروں کو، اور ہر قسم کے پھل. اچھا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، البتہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، جملہ معترضہ برائے تنبیہ. یقیناً البتہ اس میں بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. مستفیدین کا بیان. وسخر لکم اللیل والنہار،
یہاں سے فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمْ أَيْ لِنَفْعِكُمْ، وَسَخَّرَ لَكُمْ أَيْ لِنَفْعِكُمْ، اور مسخر کیا تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے کام میں لگا دیا، اللیل والنہار، رات اور دن کو، کس کو؟ رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بأمرہ، اور ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم سے، سمجھ میں آ رہی؟ بأمرہ، یہاں پر امر سے مراد امر تکوینی، امر تکوینی، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقینا البتہ اس میں بڑے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، آیات سے مراد دلائل، وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، یہاں سے فرماتے ہیں وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اچھا تو فرماتے ہیں کہ وما ذرأ لکم، اسی طرح مسخر کیا ان چیزوں کو، مسخر کیا وما ذرأ لکم ای من الحیوانات والنباتات والجمادات، سب کے سب اس میں داخل ہے، سب کو اللہ پاک نے مسخر کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں وما ذرأ لکم ای وسخر لکم ما ذرأ لکم، کیا محذوف نکلے گا؟ وسخر لکم ما ذرأ لکم، اور اسی طرح مسخر کیا ان چیزوں کو تمہارے لیے، فی الارض، جن کو پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، اس حال میں کہ مختلف ہیں ان کے اقسام، الوانہ ای اقسامہ، الوانہ ای اقسام، یہاں پر الوان سے مراد اقسام ہے جن کی مختلف قسمیں ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، تنبیہ، بے شک اس میں البتہ بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، مستفیدین کا بیان، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، فرماتے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی اللہ پاک کی ذات ہے جس نے مسخر کیا ہے دریا کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے، لَحْمًا طَرِيًّا، گوشت تازہ، گوشت تازہ، اس سے مراد کیا ہے؟ مچھلی، مچھلی مراد ہے، لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تازہ، طَرِيًّا مانے تازہ، تو ظاہری بات ہے مچھلی مراد ہے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالو اس میں سے زیورات، حِلْيَةً زیورات، تَلْبَسُونَهَا جن کو تم پہنتے ہو، سمجھ میں آ رہی؟ جیسے یہ موتی وغیرہ یہ جو ہے سمندر کی تہ سے نکلتے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو تَلْبَسُونَهَا فرمایا، اچھا یہاں پر یہ فرماتے ہیں حضرت استاد صاحب نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، فرماتے ہیں کہ زیورات تو عورتیں پہنتی ہیں نہ کہ مرد، زیورات کون پہنتی ہے؟ عورتیں پہنتی ہیں نہ کہ مرد، فرماتے ہیں کہ پھر تَلْبَسُونَهَا کیوں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تَلْبَسُونَهَا کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب کہ پہنتی تو عورتیں ہیں لیکن وہ مردوں کی خوشی کے لیے پہنتی ہیں، کس کی خوشی کے لیے؟ مردوں کو خوش کرنے کے لیے، مردوں کی خوشی کے لیے پہنتی ہیں، تو اس لیے تلبسونہا کہا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مرد بھی کسی نہ کسی درجے میں جواز کی حد تک کچھ زیور پہنتے ہیں، جیسے انگوٹھی وغیرہ، چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے، یا انگوٹھی میں عقیق وغیرہ، یا اس طرح کے بعض نگینے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ خطاب مطلق انسانوں کو ہے، یہ خطاب مطلق انسانوں کو ہے، تو عورتیں بھی اس میں آ گئی، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا حلیتن تلبسونہا، جن سے انسان کو خطاب، یہ تیسرا جواب۔ کتنے جوابات ہو گئے؟ 3۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو، دیکھتا ہے تو کشتیوں کو، مواخر فیہ، چیرنے والی ہے اس میں، تو دیکھتا ہے کشتیوں کو جو چیر پاڑنے والی ہے، فیہ اس میں، یعنی پانی میں چلتی ہے، پانی کو چیر کر چلتی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مال بردار الگ ہوتے ہیں، پیسنجر الگ ہوتے ہیں، اور عام کشتیاں الگ ہوتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو خدا کا فضل، تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ،
خدا کا فضل وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو. تو یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے نا. اس کے ذریعے سے انسان شکار کرتا ہے, مچھلی پکڑتا ہے, کھانے کے بھی کام آتی ہے, اور کتنی بڑی تجارت امپورٹ ایکسپورٹ اس مچھلی کے کام کی ہے. اور سمندر میں کتنے حشرات الارض ہے, بات سمجھ میں آ رہی, جو کسی نہ کسی فائدے میں آتے ہیں. اسی طریقے سے جو موتیاں وغیرہ نکلتی ہیں, اس سے زیورات بنتے ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا کاروبار اس سے ہوتا ہے. اسی طریقے سے بحری جہاز سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا, تجارت کا تو جتنا بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے وہ سمندر کے راستے سے ہوتا ہے. خشکی کا راستہ تو ہر ملک تک نہیں گیا, اور ہوائی جہاز محدود سامان لے جا سکتا ہے, وہ زیادہ نہیں لے جا سکتا. تو یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ بڑے پیمانے پر جو بڑی بھاری چیزیں ہوتی ہیں اس کی سب نقل و حرکت, نقل و حمل, اس کی امپورٹ ایکسپورٹ, درآمد برآمد, وہ سب بحری راستے سے ہوتی ہے. یہ اللہ پاک کا فضل نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ خود سفر کر کے جانا بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر ہوتا ہے, بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. ابھی ہمارا سفر ہوا ترکی کا, ہمیں شوق تھا بڑا. یہ بھی ایک ہمارا ہوتا ہے کہ ہم فیری میں بیٹھیں گے, جو بڑی فیری ہوتی ہے نا, جو کروز ٹائپ کی ہوتی ہے, بڑا بحری جہاز. استنبول میں تو اتوار کا دن تھا, اور پھر ازمیر جانا ہوا, وہاں سے فیریاں چلتی ہے, باقاعدہ پورا نظام ہے بڑا مضبوط. پورا آپ جائیں گے وہاں ان کے جو ہے آفس بنا ہوا ہے اور ویٹنگ روم بنا ہوا ہے, بڑا اعلیٰ جیسے ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے. ٹائمنگ لگی ہوئی ہے ڈیجیٹل کہ بھئی یہ جو ہے یہ فیری اتنے بجے یہاں پہنچے گی اور اس جزیرے کے لیے اتنے بجے روانہ ہوگی. وہ پیسنجر فیریاں تھی بڑی بڑی, اتنے بجے, 15 منٹ بعد, پھر 20 منٹ بعد دوسری, ہر ایک کا نام تھا. اور 25 منٹ 12 بجے یہ آئے گی, 12:30 بجے یہ چلے گی. ہر ایک کے درمیان 15 20 منٹ کا وقفہ تھا, اور ہر ایک الگ الگ جزیروں میں جاتی تھی. واقعی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پورا ایک منظم, اور جیسے ہی آتی تھی شاید 2 منٹ رکتی تھی یا 3. بہت بڑی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کا حصہ ایسے کھل کے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے جو وہ ہوتا ہے نا, اور لوگ 2 منٹ کے اندر اندر بیٹھ جاتے تھے, فوراً روانہ ہو جاتی تھی. پورا ایک مربوط نظام ہے. تو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو. پھر کئی منزل, اندر نیچے منزل ہے, اوپر منزل ہے, گاڑیاں اندر آتی ہے پوری. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور اسی نے رکھ دیے زمین میں بھاری پہاڑ, اس نے رکھ دیے زمین میں رواسیہ بھاری پہاڑ. أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَيْ لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ, أَن تَمِيدَ بِكُمْ أَيْ لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ, تاکہ وہ حرکت نہ کرے تم کو لے کر. وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, وَأَنْهَارًا أي وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا, جَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور نہریں اور راستے بنا دیے, نہریں اور راستے بنا دیے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم اس کے ذریعے سے راستہ پالو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو زمین پر اللہ پاک نے پہاڑ رکھے ہیں, حکمت اللہ پاک جانتے ہیں, لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے زمین اپنی جگہ پر قائم ہے, ثابت ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ ایک کاغذ رکھتے ہیں, اس کے اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہو, اس کے اوپر ویٹ رکھ لیتے ہیں, وزن, وہ کاغذ نہیں اڑتا. تو اس پر زمین پر بڑے بڑے پہاڑ اللہ پاک نے رکھ دیے. ہمارے تو شہر میں ہے نہیں, آپ باہر جائیں سرحد کی طرف, شمالی علاقہ جات کی طرف, دوسرے ایسے پہاڑ, انسان ہیبت زدہ ہو جاتا ہے, حیرت زدہ بھی رہ جاتا ہے, ہیبت زدہ بھی رہ جاتا ہے. اتنی ایک ہیبت ہوتی ہے ان پہاڑوں کی. بڑے بڑے پہاڑ اللہ پاک نے رکھے ہیں. اور وہ انہاروں و سبلن, پھر دیکھیں زمین میں اللہ پاک نے راستے بنائے قدرتی, ورنہ انسان کیا کر سکتا تھا. ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں تو انسان پہاڑ کاٹ لیتا ہے, لیکن اگر صرف پہاڑ ہوتے پھر انسان کچھ بھی نہیں. قدرتی راستے اللہ پاک نے بنائے. یہ جو سڑکیں ہیں قدرتی راستے اللہ پاک نے ان پہاڑوں کے درمیان بنائے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اسی طریقے سے سمندر میں بھی راستے ہیں, پورا ایک روٹ ہوتا ہے. یہ جو بحری جہاز چلتے ہیں, کشتیاں, ان کے روٹ بنے ہوئے. یہ تو نہیں کہ اپنی مرضی سے جہاں جس طرف کا رخ ہو جائے, منہ اٹھائے وہاں چلے. روٹ میپ دیا جاتا ہے. ہوائی جہاز چلتے ہیں, ان کے بھی روٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے, اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون, تو یہ وسبلا لعلکم تہتدون, تہتدون بها الى مقاصدکم, تاکہ تم راہ پاؤ اس کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. وعلامات ای وجعل فیها علامات, وعلامات ای وجعل فیها علامات للنہار وبالنجم هم يهتدون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بہت سی نشانیاں بنائی, وعلامات, اور بہت سی
نشانیاں بنائیں. وبالنجم هم يهتدون, اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. تو یہ وہ علامات ای جعل فیہا علامات للنہار, تو بہت ساری اللہ پاک نے علامتیں بنائی ہیں دن کے وقت کے لیے بھی. وبالنجم هم يهتدون, اور یہ علامات للنہار باللیل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں. رات کے وقت پھر ستارے ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ستارے بھی بے فائدہ نہیں ہے, اس کی بے شمار حکمتیں اور فوائد ہے. روشنی, رات کے وقت جو روشنی ہوتی ہے ستاروں سے روشنی بھی ہوتی ہے. دوسرا, ستاروں کے ذریعے سے لوگ باقاعدہ راستہ دریافت کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مستقل ایک فن ہے, ایک علم ہے, ستاروں کے ذریعے سے کیا کرنا, راستہ تلاش کرنا. بحری جہازوں میں تو اب بھی بعض میں ایسا نظام ہے. اب تو ان کے پاس ڈیجیٹل آلات وغیرہ یہ آ گئے نا, ریڈار کے ذریعے سے مختلف, لیکن اب تک یہ نظام تھا کہ بحری جہاز ستاروں کے ذریعے سے اپنا راستہ معلوم کرتے تھے. اور پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے, وہ بھی ان ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے. یہ اپنا ایک نظام ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق, ثمرہ دلائل, ثمرہ دلائل. فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون, بھلا جو پیدا کرے وہ اس کے برابر ہے, کمن لا یخلق جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے. ایک وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا کیا, اور اس کے مقابلے میں وہ بے حیثیت جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا, کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون, پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ آگے فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم شمار کرنا چاہو, اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, لا تحصوها, تو گن نہ سکو اس کو. یہ سابقہ نعمتیں یہ تو فقط نمونے کے طور پر تھی, چند نعمتوں کا ذکر ہوا نا, ورنہ اللہ پاک کی نعمتیں تو لا تعد ولا تحصى ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ تو بطور نمونے کی تھی, ورنہ اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. اسی لیے علماء نے نکتہ لکھا کہ دنیا میں بارش کے قطروں کو گننا عقلاً ممکن ہے, ریت کے ذرات کو شاید گننا ممکن ہو جائے, لیکن اللہ پاک کی نعمتوں کو عقلاً گننا بھی ممکن نہیں ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ پاک کی نعمتیں لا تعد ولا تحصى ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, دلیل عقلی نمبر 3, اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو. والذین يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, اور ثمرہ دلائل, یہاں سے ثمرہ دلائل ہے. فرماتے ہیں والذین يدعون من دون اللہ, جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا, لا يخلقون شيئا, وہ نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی, وهم يخلقون, بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. اموات غیر احیاء, اموات غیر احیاء, فرماتے ہیں اموات غیر احیاء, وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. تو اموات غیر احیاء, اموات دواما, اموات دواما او فی الحال او فی المآل. بات سمجھ میں آ رہی؟ دواما او فی الحال او فی المآل, یا تو دواما ہے یا فی الحال ہے یا فی المآل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. الہکم الہ واحد, دوسری بار ذکر دعوی توحید, دوسری مرتبہ ذکر دعوی توحید. الہکم الہ واحد, تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ, زجر, یہاں سے زجر ہے. فرماتے فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ, پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر, قلوبہم منکرۃ, ان کے دل انکار کرنے والے ہیں, ان کے دل انکار کرنے والے. قلوبہم منکرۃ للتوحید, منکرۃ ای للتوحید, ان کے دل انکار کرنے والے ہیں توحید سے. وہم مستکبرون ای مستکبرون عن قبول الحق, مستکبرون عن قبول الحق, اور وہ لوگ بڑے سرکش ہیں, یعنی حق قبول نہیں کرتے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں, وما یعلنون, اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ لا يحب المستکبرین, بے شک پسند نہیں کرتا وہ سرکشوں کو.
بے شک اللہ پاک سرکشوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قرآن کے متعلق مشرکین کا نظریہ، قرآن کے متعلق مشرکین کا نظریہ فرماتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب پوچھا جاتا ہے ان کافروں سے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا چیز اتاری تمہارے رب نے، کیا چیز اتاری تمہارے رب نے، تو قالوا اساطیر الاولین، تو یہ کفار مکہ کیا کہتے ہیں، قالوا یعنی کفار مکہ، کفار مکہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، جواب دیتے ہیں وہ، تو جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی بے سند کہانیاں ہیں. اساطیر الاولین، اساطیر کے معنی آتے ہیں بے سند، سمجھ میں آ رہی، بے سند واقعات جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، بے سند باتیں یا جھوٹی کہانیاں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بے سند باتیں یا جھوٹی کہانیاں. لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ، یہاں پر لام عاقبت کے لیے ہے، انجام بتانے کے لیے، یعنی اس کا لیحملوا انجام کیا ہوگا ان باتوں کا، ان باتوں کا نتیجہ انجام یہ ہوگا کہ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ، نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ قیامت کے دن، پورے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے پورے بوجھ قیامت کے دن. وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کا بھی اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں بے علمی سے. سمجھ میں آ رہے، من تبعیضیہ ہے، اور بعض حصہ، بعض بوجھ اٹھائیں گے ان لوگوں کا بھی الذین یضلونہم جن کو یہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم، بے علمی سے، بغیر تحقیق کے. الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو یہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں. قد مکر الذین من قبلہم، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تخویف دنیاوی، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تخویف دنیاوی. فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، بے شک پرفریب تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فات اللہ بنیانہم من القواعد، فات اللہ بنیانہم من القواعد، فات اللہ ای قصد اللہ، قصد کے معنی میں فات اللہ ای قصد اللہ بنیانہم، تو پس پہنچا اللہ کا حکم، قصد کیا اللہ پاک نے، پہنچا اللہ کا حکم بنیانہم من القواعد، ان کی عمارت کی بنیادوں پر، قواعد سے مراد بنیادیں، پہنچا اللہ کا حکم ان کے عمارت کی بنیادوں پر. فخر علیہم السقف من فوقہم، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے. سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ تمثیل کے طور پر ہے، پس گر پڑی چھت ان پر ان کے اوپر سے. سمجھ میں آ رہی ہے. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ وہ نہ جانتے تھے، ایسی جگہ سے آیا. تو یہ نا کہ فَاتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ، ان کی تدبیروں کا گھر مراد ہے، تدبیروں کا تمثیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے، ساری تدبیریں اللہ پاک ناکام کر دیتے ہیں ان کی. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ نہ جانتے تھے. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، تخویف اخروی، تخویف اخروی ہے. فرماتے ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ، پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا اللہ ان کو. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور یہ کہے گا، یہ نمونہ ہے، نمونہ رسوائی، نمونہ رسوائی. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تم لوگ کیا کرتے تھے، جھگڑتے تھے انبیاء کے ساتھ، جھگڑتے تھے ایمان والوں کے ساتھ، کہاں ہے اب؟ یہ ان مشرکین کا نمونہ رسوائی ہے. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے تھے علم، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے، علم سے مراد کیا ہے؟ وہ موحد جن کے پاس توحید کی نعمت ہوگی. سمجھ میں آ رہی. قال الذین اوتوا العلم، تو کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یقیناً پوری رسوائی ہے آج کے دن، پوری ذلت ہے آج کے دن، اور عذاب ہے کافروں پر. الذین تتوفاهم الملائکۃ، کیفیت موت کفار، کیفیت موت کفار. تو فرماتے الذین تتوفاهم الملائکہ، یہ
مضارع بمانے ماضی کے ہے تتوفاہم، فرماتے جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے، جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے، بمانے ماضی استمراری کے ہے یہ مضارع، کہ بے شک وہ جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر، شرک کے ذریعے سے ظلم کرتے ہیں نا اپنے اوپر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، پس صلح کا پیغام دے ڈالے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، پس صلح کا پیغام، پھر پیغام دے ڈالیں گے فرما برداری کا، یا پیغام دے ڈالیں گے صلح کا. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، پس صلح کا پیغام دے ڈالیں گے. ما کننا ای ویقولون ما کننا نعمل من سوء، ما کننا ای ویقولون ما کننا نعمل من سوء، اور کہیں گے ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہے. جیسے دوسری جگہ اس کی تائید ہوتی ہے نا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اس طرح کہیں گے. اچھا، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو کیا جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. آج تمہارا جھوٹ نہیں چلے گا یہاں پر. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تخویف اخروی، پس داخل ہو جاؤ، ان سے کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس داخل ہو جاؤ تم دوزخ کے، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں. فلبئس مثوى المتکبرین، پس البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے سرکشوں کا، یعنی جہنم. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب پوچھا جائے گا، وقیل قرآن کے متعلق نظریہ مومنین، قرآن کریم کے متعلق مومنین کا نظریہ. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور جب پوچھا جاتا ہے پرہیزگاروں سے، للذین اتقوا، پرہیزگاروں سے، ماذا انزل ربکم، کہ کیا اتارا تمہارے رب نے. قالوا خیرا، قالوا انزل خیرا، تو جواب دیتے ہیں بڑی خیر و برکت اتاری ہے. کیا جواب دیتے ہیں نیک لوگ؟ کہ بڑی خیر و برکت اتاری ہے. قالوا انزل خیرا للذین احسنوا، بشارت دنیاوی، بشارت دنیاوی. فرماتے ہیں للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، بات سمجھ میں؟ احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. فی الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے احسنوا ای احسن العقائد والاعمال، جن کے عقائد بھی ٹھیک تھے، جن کے اعمال بھی ٹھیک تھے اس دنیا میں، تو حسنتن، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، حیات طیبہ ہے. ولدار الآخرت خیر، بشارت اخروی، بشارت اخروی. اور البتہ آخرت کا گھر تو زیادہ بہتر ہے، آخرت کا گھر تو کیا ان کے لیے؟ زیادہ بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا خوب گھر ہے پرہیزگاروں کا. جنات عدن یدخلونہا، ای ہی جنات عدن یدخلونہا، تو فرماتے ہیں جنات عدن، وہ گھر دائمی باغات ہیں. وہ گھر کیا ہے؟ دائمی باغات ہیں. یدخلونہا، جن میں داخل ہوں گے یہ نیک لوگ متقی. تجری من تحتها الانہار، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں میسر ہوگی ان کو جو چیزیں یہ چاہیں گے. جنت میں تو ہر چیز انسان جس کی خواہش کرے گا وہ میسر ہوگی. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح صلہ دے گا اللہ تعالی سب پرہیزگاروں کو. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کیفیت موت متقین، کیفیت موت متقین. فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جن کو فرماتے ہیں کہ جان قبض کرتے ہیں فرشتے، یعنی جن کی جان قبض کرتے ہیں، کیفیت موت متقین، وہ لوگ جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے ایسی حالت میں، طیبین ای طیبین عن الشرک، کہ وہ پاک ہوتے ہیں شرک سے، اس حال میں کہ وہ شرک سے پاک و صاف ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم، تو فرشتے کیا کہتے ہیں ان کو؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ تم پر سلامتی ہو. اچھا، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، ادخلوا الجنة
تم داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے. تو یقولون سلام علیکم فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت روحانی داخلہ. کیا ہے روحانی داخلہ؟ بما کنتم یہ سبب عادی ہے. سبب عادی یعنی بسبب ما کنتم بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے دنیا میں. هل ينظرون وعید برعناد. وعید برعناد فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آ جائے ان پر فرشتے. ملائکہ سے مراد ملائکہ موت، موت کے فرشتے. نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس موت کے فرشتے. او یأتی امر ربک کہ آ جائے آپ کے رب کا حکم. لیکن اس وقت ان سے ایمان قبول نہیں ہوگا. یہ ایمان بعث کہلاتا ہے. ایمان یأس تو قبول ہوتا ہے، ایمان بعث قبول نہیں ہوتا. ان دونوں کی تشریح آپ کے سامنے گزشتہ اسباق میں ہوئی تھی. او یاتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے. کیا مطلب کذالک؟ ای اصرار علی الکفر. اصرار علی الکفر اسی طرح کفر پر اصرار کیا تھا ان لوگوں نے، اصرار کرتے رہے تھے. الذین من قبلہم ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون اور نہ ظلم کیا ان پر اللہ نے لیکن انہوں نے ہی اپنے جانوں پر اپنے جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے. وما ظلمهم اللہ یعنی سزا کے وقت. فاصابهم سیئات ما عملوا یہاں سے فرماتے ہیں فاصابهم سیئات ما عملوا پس پہنچی ان کو جزا سزا ان کے برے اعمال کی. سیئات فاصابهم سیئات ما عملوا پس پہنچی ان کو سزا بما عملوا ان کے برے اعمال کی. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا یہاں سے شکوہ ہے، شکوہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. اچھا وقال الذين لا يرجون لقاءنا یہاں سے فرماتے ہیں اور وہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو لو شاء الله ما عبدنا شبہ اول تو نہ ہم پوچھتے اس کے سوا کسی چیز کو. کہتے تھے کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے، ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک چاہ رہے ہیں. حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کفار نے اللہ کی مشیت اور رضا کو ایک کر دیا. حالانکہ اللہ پاک کی مشیت الگ ہے، اللہ پاک کی رضا الگ ہے. رضا اور مشیت میں کیا ہے؟ فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی مشیت ہو ایک چیز میں لیکن رضا نہ ہو. مشیت کو رضا لازم نہیں ہے، مشیت کو رضا لازم نہیں ہے. تو اب ان کا کفر کرنا یہ اللہ پاک کی مشیت تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کی رضا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ایمان میں ہے، اللہ پاک کی رضا توحید میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ بات کرتے تھے کہ بھئی اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے. اب اگر اس طرح خدا نہ خواستہ کوئی کفر کرتا ہے اور اس کے لیے دلیل بناتا ہے کہ بھئی یہ ہم اللہ پاک کی مرضی سے کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا. دنیا میں عقل کی نعمت دی، انبیاء کا سلسلہ چلایا، آسمانی کتابیں نازل ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اللہ پاک کی منشیت ہوتی ہے، مشیت ہوتی ہے اور ایک اللہ پاک کی رضا ہوتی ہے. دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. تو ان کا شرک کفر یہ اللہ پاک کی مشیت تو ہو سکتی ہے، رضا ہرگز نہیں ہو سکتی. وقال الذين اشركوا لو شاء الله اور کہتا ہے مشرک کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو ہم نہ پوچھتے ہم ما عبدنا اس کے سوا کسی اور چیز کو. من شيء نحن ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شيء اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے حکم کے سوا کسی اور چیز کو. تو گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. كذلك فعل الذين من قبلهم جواب شکوہ. جواب شکوہ كذلك فعل الذين کیا جواب شکوہ؟ یعنی یہ ان کا یہ مشرکین کا یہ مجادلہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ جو جھگڑتے ہیں نا ایمان والوں سے تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے.
کذالک فعل الذین من قبلہم، فرماتے ہیں کہ اسی طرح کی حرکات کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، وہ لوگ بھی اس سے پہلے اس طرح کی حرکات کر چکے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس نہیں پیغمبروں کے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء، دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم بھیجتے رہے ہیں ہر امت میں پیغمبر، فی کل امت رسولا کما بعثناک فی ہؤلاء، تو ہم بھیجتے رہے ہیں ہر امت میں پیغمبر، تو اسی طرح جیسا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان میں۔ ان اعبدوا اللہ، ای بان اعبدوا اللہ، سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے کہ تاکہ تم عبادت کرتے رہو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچتے رہو طاغوت سے۔ بچتے رہو کس سے؟ بچتے رہو طاغوت سے۔ طاغوت سے مراد شیطان، طاغوت سے مراد شیطان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر سرکش طاقت جو حق کا مقابلہ کرے اس کو طاغوت کہتے ہیں، ہر سرکش طاقت جو حق کا مقابلہ کرے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کا ترجمہ کس سے کیا ہے؟ ہڑونگا۔ کس سے کیا ہے؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے طاغوت کا ہڑونگا اپنے ترجمے میں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے بعض وہ تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض ان میں وہ ہوئے، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ بوجہ عناد، اور بعض ان میں وہ ہوئے کہ جن پر گمراہی ثابت ہو چکی، یعنی ان کی عناد کی وجہ سے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تم چلو پھرو زمین میں، فَانظُرُوا كَيْفَ، غرض سیر، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ آج بھی ان کی بستیاں کھنڈرات موجود ہیں۔ ان تحرص على هداهم تقطيع الطمع عن ایمان المعاندین، تقطيع الطمع عن ایمان المعاندین۔ تو فرماتے ہیں ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین، اگر آپ حرص کریں ان کو ہدایت پر لانے کے لیے تو تب بھی کیا ہے؟ بے سود ہے۔ اگر آپ حرص کریں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان تحرص على هداهم فلا ينفعك حرصك، سمجھ گئے نا؟ اگر آپ ہدایت حرص کریں ان کی ہدایت پر لانے کی تو تب بھی بے سود ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ فإن اللہ لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین، کیونکہ بے شک اللہ ہدایت نہیں کیا کرتا جس کو گمراہ کرتا ہے، جس کو اللہ پاک گمراہ بسبب عنادہ، سمجھ میں آئی؟ فإن اللہ لا يهدي من يضل بسبب عنادہ، یہ گمراہ اپنے قصور کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان پر ظلم نہیں ہوا ہے اللہ پاک کی طرف سے، عناد کی وجہ سے۔ یہ عناد ایسی جو ہے نا، یہ ضد عناد، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ انسان کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے۔ قبول ہے، اگر ایک انسان جو ہے لا علم ہے، جاہل ہے، وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، لیکن جو انسان معاند ہونا وہ کبھی صحیح راستے پہ نہیں آئے گا۔ چاہے اگر کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی بدعات اور خرافات میں مبتلا ہے، کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، اگر صرف جاہل ہوا، معاند نہیں ہوا تو وہ حق کے راستے پہ آ جائے گا، لیکن اگر معاند ہوا، دل کے اندر عناد ہوا حق کے ساتھ، وہ پھر حق قبول نہیں کرتا کبھی بھی۔ تو وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اللہ نے اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے بوجہ عناد کے۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ مُكَذِّبِينَ، نہیں نیچے ہے نا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، یہاں سے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، کیونکہ بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا جس کو گمراہ کرتا ہے، مَن يُضِلُّ ای بسبب عنادہ، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے کوئی مددگار۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، شکوہ منکرین قیامت اور شبہ ثانی، شکوہ منکرین قیامت اور شبہ ثانی،
वाक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, और कस्में खाते हैं अल्लाह पाक की सख्त कस्में। क्या कस्में? ला यबअसुल्लाहु मन यमूतु, ला यबअसुल्लाहु मन यमूतु, कि नहीं उठाएगा अल्लाह ताला उसको जो मर जाता है। बला वादन, जवाब शिकवा, जवाब शिकवा, बला वादन अलैहि हक्का, क्यों नहीं, जरूर जिंदा करेगा, उसने वादा किया है, यानी अल्लाह पाक ने। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस पर यकीन नहीं लाते। लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीही, लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी, हिकमत बास नंबर 1, हिकमत बास नंबर 1 फरमाते हैं लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीही अन यबअसुहुम लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी, अन यबअसुहुम लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी। तो फरमाते हैं यानी अल्लाह पाक उठाएंगे दोबारा, क्यों? लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी, ताकि जाहिर कर दे उन पर उस चीज को, लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीही, जिसमें लोग इख्तिलाफ किया करते थे। तो हिकमत बास नंबर 1, तो अल्लाह पाक दोबारा उठाएंगे ताकि जाहिर कर ले इनकी बतौर मुआयना के, समझ में आ रही, उस चीज को जिसमें लोग इख्तिलाफ किया करते थे। किसके साथ? मुवहिदीन के साथ दुनिया में। वलियअलमल्लज़ीन कफरू, हिकमत बास नंबर 2, हिकमत बास नंबर 2, वलियअलमल्लज़ीन कफरू अन्नहुम कानू काज़िबीन, और ताकि यकीन कर ले काफिर के बेशक वो झूठे थे। समझ में आ रही? इनकार क़यामत, क़यामत के इनकार में क्या थे? झूठे थे। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन नफ़ी इस्तिबाद क़यामत, नफ़ी इस्तिबाद क़यामत, इन्नमा क़ौलुना, क्यों ये बाइद समझते हैं क़यामत को, क्यों उनको क़यामत जो है इतनी एक मुस्तबाद मालूम होती है। इन्नमा क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु, फरमाते हैं सिवाय इसके कि नहीं बात हमारी किसी चीज से, क़ौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून, सिवाय इसके कि नहीं बात हमारी किसी चीज से, जब हम इसके पैदा करने का इरादा करते हैं तो कहते हैं कि उसको हो जा, बस वो हो जाती। जो अल्लाह पाक कुन फयकून से हर चीज पैदा कर सकते हैं, उसके लिए क़यामत लाने में क्या मुश्किल है। वल्लज़ीन हाजरू फ़िल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, बिशारत, बिशारत का बयान है। फरमाते हैं वल्लज़ीन हाजरू फ़िल्लाहि मिन बादि मा ज़ुलिमू, और जिन लोगों ने अपना वतन छोड़ा। वल्लज़ीन हाजरू, सुलूकुल कुफ़ार बिर्रुसुल के बाद सुलूकुल कुफ़ार बिल मुअमिनीन, समझ में आ रही है? सुलूकुल कुफ़ार बिर्रसूल के बाद सुलूकुल कुफ़ार बिल मुअमिनीन पर मुअमिनीन को तसल्ली, ईमान वालों को तसल्ली, और यहाँ से बिशारत भी है। वल्लज़ीन हाजरू, अय हाजरू इलल हबशति फी सबीलिल्लाह, हाजरू अय हाजरू इलल हबशति फी सबीलिल्लाह, और बेशक जिन लोगों ने अपना वतन छोड़ा, हिजरत की, यानी किसकी तरफ? हबशा की तरफ। समझ में आ रही है? हदीस में आप हजरात ने पढ़ी है ना तफसीलात। मिन बादि मा ज़ुलिमू, इसके बाद कि इन पर जुल्म किया गया, इन पर जुल्म किया गया। लनुबव्विअन्नहुम, समरे दुनियावी, समरे दुनियावी, लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, तो हम जरूर अच्छा ठिकाना देंगे उनको दुनिया में, अच्छा ठिकाना देंगे इनको। इससे मुराद मदीना मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा। तो लनुबव्विअन्नहुम, समझ में, मुबाअतन हसनतन, अच्छा ठिकाना देना। मदीना मुनव्वरा से अच्छा ठिकाना और कौन सा हो सकता है। वाला अजरुल आखिरत अकबर, अंजाम उखरवी, अंजाम उखरवी, और अलबत्ता आखिरत का सवाब बदरजहा क्या है? बड़ा है। लौ कानू यअलमून, काश के लोग जान लेते। कौन? ये बेखबर काफिर। अल्लज़ीन सबरू, औसाफ मुहाजिरीन, अल्लज़ीन सबरू, यहाँ से औसाफ मुहाजिरीन। अल्लज़ीन सबरू अय हुमुल्लज़ीन सबरू, हुमुल्लज़ीन सबरू। तो अल्लज़ीन सबरू वस्फ नंबर 1, अला रब्बिहिम यतवक्कलून वस्फ नंबर 2। कौन है वो मुहाजिरीन? उनके औसाफ क्या है? फरमाते हैं अल्लज़ीन सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो मुहाजिर वो हैं जो साबित कदम रहे और जो अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। ये दो उनके सिफात है, सब्र और तवक्कुल। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम इज़ाल शुबह, यहाँ से इज़ाल शुबह है। फरमाते हैं वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, और न भेजे हमने आपसे पहले मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, मगर मर्द को,
مگر صرف کس کو؟ مرد کو. الا رجالا نوحی الیہم کہ وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف. بھیجتے تھے ہم کس کی طرف؟ ہم مرد کی طرف ہی وحی بھیجتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاسألوا سو پوچھ کر دیکھو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہل علم سے اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو. تو اہل الذکر سے مراد اہل العلم ہے، اہل علم مراد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں ایک بات تو یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے صرف بھیجے ہیں کون؟ پیغمبروں میں مرد، عورتوں کو نبوت نہیں ملی. لیکن آج کل الحاد کا دور ہے. آپ حضرات نے بھی سنا کچھ دنوں پہلے ایک ملحد بے دین اس طرح کی کفریہ باتیں کی، جملے کیے اللہ پاک سے متعلق، عجیب عجیب باتیں کی، کفریہ باتیں کی صراحتاً. اللہ پاک کا عذاب اور قہر نازل ہو جائے ایسے لوگوں پر کہ میں نے اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ نے کسی عورت کو کیوں جو ہے پیغمبری نہیں دی؟ اللہ پاک نے جب خاموش ہو گیا اللہ پاک. اور اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے ملحد اور زندیق بھی ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، بہت بکواسات کیے ہیں. اور نہ بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد کو وحی بھیجتے تھے ہم ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سو ان کی طرف پوچھ کر دیکھو اہل علم سے. یاد رکھیں اہل الذکر سے مراد کون ہے؟ اہل العلم. اہل الذکر ای اہل العلم ان کنتم لا تعلمون اگر تم لوگ نہیں جانتے. اے مکہ کے منکرو اگر تم نہیں جانتے تو کس سے سوال کرو؟ اہل علم سے سوال کرو. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ فیہ تفسیر مظہری میں ہے فیہ دلیل علی وجوب المراجعۃ الی العلماء. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تفسیر مظہری میں بھی ہے کہ علماء سے رجوع کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اور اسی طریقے سے بعض حضرات نے اس سے تقلید کو بھی ثابت کیا ہے، تقلید ائمہ کو. تقلید ائمہ کو بھی بعض حضرات نے اس آیت سے ثابت کیا ہے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر طلب علم اور علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا یہ ضروری ہے. اور علم کو حاصل کیا جائے کس سے؟ اہل علم سے. کس سے؟ اہل علم سے. بالبینات والزبر ای ارسلناہم بالبینات والزبر ان پیغمبروں کو بھیجا تھا معجزات دے کر اور کتابیں دے کر. ای ارسلناہم بالبینات والزبر بھیجا تھا ہم نے ان پیغمبروں کو معجزات اور کتابیں دے کر. وانزلنا الیک الذکر ترغیب الی القرآن اور ہم نے ہی اتارا الیک الذکر آپ پر بھی یہ قرآن. ذکر سے مراد قرآن ہے یہاں. اور آپ پر ہی اتارا، آپ پر ہم نے ہی اتارا آپ پر بھی یہ قرآن. کیوں؟ لتبین للناس حکمت انزال، حکمت انزال اور فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لتبین للناس تاکہ آپ کھول کر بیان کر دے ما نزل الیہم لوگوں کے لیے وہ احکام جو اتارے گئے ہیں. ولعلہم یتفکرون اور تاکہ وہ غور کرے. فریضہ امت، فریضہ امت اور تاکہ وہ کیا کرے؟ غور کرے. آگے فرماتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی. یہاں سے عذاب کے اقسام اربعہ، عذاب کے اقسام اربعہ ہے. فرماتے افامن الذین مکروا السیئات تو ان یخسف بکم الارض قسم نمبر 1، او یأتیہم العذاب قسم نمبر 2، او یاخذہم فی تقلبہم قسم نمبر 3، او یاخذہم علی تخوف قسم نمبر 4. عذاب کی اقسام اربعہ. تو فرماتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات تخویف دنیاوی کیا پس نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری، جو بری تدبیریں کرتے ہیں. ان یخسف او من ان یخسف کس بات سے؟ عذاب کی نمبر 1 اس بات سے کہ دھنسا دے ان کو اللہ پاک زمین میں، دھنسا دے اللہ پاک ان کو زمین میں. او یأتیہم العذاب نمبر 2 یا آپ پہنچے ان پر عذاب بواسطہ انسان، یا آپ پہنچے ان پر عذاب. جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلت کی حالت میں مارے گئے. یا آپ پہنچے ان پر عذاب من حیث لا یشعرون ایسی جہاں سے خبر بھی نہ رکھتے ہوں. او یاخذہم فی تقلبہم کنڈی لگا دے. او یاخذہم فی تقلبہم نمبر 3 یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، پکڑتے ان کو. یہ عذاب غیبی ہے
معمولی, یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے فی تقلبہم, سمجھ میں آ رہی ہے, خاص حالت کے اعتبار سے. تو فما ہم بمعجزین, پس نہیں ہے وہ ہرانے والے, وہ ہرانے والے نہیں ہیں. چلتے پھرتے جیسے اچانک کوئی مرض آ گیا, چلتے پھرتے انسان ہے پتہ نہیں چلتا, ایک دم کیا ہو گیا بھی فالج ہو گیا, معذوری ہو گئی, ایک دم کوئی مرض آ گیا, بات سمجھ میں. تو فما ہم بمعجزین, یہ پھر اللہ پاک کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. او یاخذہم ولا تخوف, چوتھی قسم عذاب کی, یہ بھی ہے غیبی معمولی عام حالت کے اعتبار سے. او یاخذہم ولا تخوف, یا پکڑ لے ان کو گھٹاتے گھٹاتے, یا پکڑ لے ان کو گھٹاتے گھٹاتے, جیسے قحط, وبا, قحط زدہ ہو گئے, مرتے گئے قحط کی وجہ سے, وبا ہو گئی بہت سارے اس میں مر گئے, سمجھ میں آ رہی. تو او یاخذہم ولا تخوف, یا پکڑ لے ان کو گھٹاتے گھٹاتے. 7:30 7 کے 7:30. او یاخذہم ولا تخوف, یا پکڑ لے ان کو گھٹاتے گھٹاتے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم, بس بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے. حکمت امہال, حکمت امہال. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, دلیل عقلی نمبر 4, دلیل عقلی نمبر 4. فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون. دلیل عقلی نمبر 4. اولم یروا الی ما خلق اللہ, کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کو جن کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, من شیء, ان چیزوں کو جنہیں اللہ پاک نے پیدا کی, یتفیأ ظلالہ, کہ ڈھلتے رہتے ہیں ان کے سائے, عن الیمین, دائیں جانب, والشمائل, اور بائیں جانب, سجدا للہ, اس طور پر کہ سجدا للہ وهم داخرون, اس طور پر کہ وہ خدا کے تابع ہے, اس طور پر کہ کیا ہے, وہ خدا کے تابع ہیں اور وہ چیزیں بھی عاجز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے. تو منقاد ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے کہ سائے ہیں, انسان کا سایہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے, کبھی ڈھلتا ہے کبھی بڑھتا ہے, کبھی دائیں جانب ہو جاتا ہے کبھی بائیں جانب ہو جاتا ہے. یہ چیزیں بھی منقاد ہے تکوینی طور پر, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ بھی کیا ہے, منقاد ہے. تو سجدا للہ منقادتا تکوینا, تکوینی طور پر یہ بھی تابع ہے اللہ پاک کے حکم کے. اور وہم داخرون, اور وہ چیزیں بھی عاجز ہے. صاحب سایہ تو وہ بھی عاجز ہیں اللہ پاک کے سامنے, تو وہ چیزیں تو خود منقاد ہیں, اور جو صاحب سایہ ہے وہ عاجز ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. فرماتے ہیں اور اللہ ہی کے مطیع ہے, اللہ ہی کے مطیع حکم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ما فی السماوات وما فی الارض, تمام جاندار جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو زمین میں ہے, وہ تمام جاندار جو آسمانوں میں ہے وہ بھی, اور وہ تمام جاندار جو زمین میں ہے وہ بھی. من دابۃ, اور جو زمین میں ہے یعنی جاندار وہ مراد ہے. والملائکۃ, اور فرشتے بھی, وہم لا یستکبرون, اور وہ سرکشی نہیں کرتے. تو والملائکۃ بالخصوص فرشتے, کیونکہ ما فی السماوات آ گیا نا, تو ما فی السماوات میں تو فرشتے آ گئے, لیکن پھر خصوصی طور پر فرشتوں کا ذکر کیا, اسی لیے والملائکۃ, اور بالخصوص فرشتے. وہم لا یستکبرون, اور وہ فرشتوں کی صفت کیا ہے کہ وہم لا یستکبرون, وہ باوجود رفعت شان کے اللہ پاک کی نافرمانی سرکشی نہیں کرتے. یخافون ربهم من فوقهم, وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. یخافون ربهم من فوقهم, کس رب سے, اس رب سے, من فوقهم, جو ان پر بالادست ہے, جو سب کے اوپر ہے, جو ان پر بالادست ہے, اس رب سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں, سب ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور بجا لاتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں, جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس حکم کو پورا کرتے ہیں. کتنا وقت ہوا ٹائم؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. آگے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. 1 گھنٹہ بس کر لیں, بس کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم.